السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاریکس کے اندر ٹریڈرز کو ایک شکوہ ہے، بگنرز کو بھی یہ شکوہ ہے، ایکسپیرینس ٹریڈرز کو بھی یہ شکوہ ہے، اور فاریکس بزنس سے ہی یہ شکوہ ہے کہ میں جب بھی ٹریڈ لگاتا ہوں، جب بھی ٹریڈ کا ٹیک پروفٹ لگاتا ہوں، بائی کی ٹریڈ ہے، مارکیٹ 1-2 پپ سے ریٹرن ہو جاتی ہے، ڈاؤن آ جاتی ہے۔ سیل کی ٹریڈ ہے، مارکیٹ 1-2 پپ سے ریٹرن ہو جاتی ہے، اوپر چلی جاتی ہے۔ اور اسی طرح کا ایک اور شکوہ بھی ہے کہ مارکیٹ میں جب ہم سٹاپ لاس لگاتے ہیں تو مارکیٹ میں سٹاپ لاس جیسی ہٹ ہوتی ہے، مارکیٹ اوپر نہیں جاتی، ڈاؤن آ جاتی ہے۔ جب مارکیٹ میں اگر ہماری سیل کی ٹریڈ ہے، بائی کی ٹریڈ ہے، اور ہم سٹاپ لاس ڈاؤن لگاتے ہیں تو مارکیٹ نیچے آتی ہے اور مارکیٹ دوبارہ ریورس کر جاتی ہے۔ جہاں پہ ہمارا سٹاپ لاس ہوتا ہے اسی پوائنٹ سے اوپر نیچے مارکیٹ ہمارا سٹاپ لاس ہٹ کرنے کے بعد اسی ٹائم واپس چلی جاتی ہے، اور ٹیک پروفٹ کو ہٹ کرنے سے 1-2 پپ پہلے چلی جاتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کچھ دوست ایسے ہیں جنہوں نے اس کو فاریکس کے اندر اسکیم قرار دے دیا ہے، کچھ دوست ایسے ہیں جن لوگوں نے فاریکس کے اندر اس چیز کو ٹینشن فاریکس کے اندر لاس کرنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ قرار دی ہے کہ پیچھے سسٹم کی طرف سے ایک پرابلم ہے، اس پرابلم کے اندر سے ہمارا لاس، ہمارا ٹیک پروفٹ ہو جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ سٹاپ لاس جب ہم لوگ لگاتے ہیں، ٹیک پروفٹ کے معاملے کو تو چھوڑ دیں، ٹیک پروفٹ کے معاملے کو تو آج ہم بات نہیں کرتے، انشاءاللہ پھر کسی دن بات کریں گے، کیونکہ سب سے پہلے ہم نے نقصان سے بچنا ہے، اس کے بعد ہی ہم نے پروفٹ کے اندر آنا ہے۔ اگر ہم نقصان سے نہیں بچیں گے، پروفٹ ہمارے کام کا نہیں ہے۔ اگر ہم پروفٹ کے اندر آئیں گے اور نقصان سے بچ جائیں گے، تھوڑا پروفٹ کمائیں گے، بات ہماری سمجھ میں آ جائے گی۔ اور اگر ہم ڈیلی $1000 کما کر $2000 کا نقصان کر دیتے ہیں تو آئی تھنک وہ پروفٹ ہمیں نقصان ہی دے گا، ہمارے پروفٹ کی بات نہیں بنے گی۔ جب ہم لوگ سٹاپ لاس لگاتے ہیں تو آج کی اس ٹیوٹوریل کے اندر ہم 3 چیزوں پہ بات کرتے ہیں۔ ابھی مارکیٹ کے اندر ایک پرائس ایکشن ہے، پرائس ایکشن کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کسی کینڈل سٹک پیٹرن کے اوپر ٹریڈ لگاتے ہیں، اور کینڈل سٹک پیٹرن کے اندر جب بھی آپ ٹریڈ لگائیں، لائک مارکیٹ کے اندر ایک انگلفنگ سی بنی ہوئی ہے، مارکیٹ نے ان دونوں ٹریڈز کو کراس کیا، ان دونوں کینڈلز کو کراس کر کے مارکیٹ اپ میں بند ہوئی۔ اب اس جگہ کے اوپر اگر ہم ٹریڈ سٹاپ لاس لگائیں گے تکے پہ، ہمارا سٹاپ لاس اکثر ہٹ ہو جائے گا، تو اس جگہ کے اوپر ہم نے کینڈلز کے ہائی یا لو کے اوپر ٹریڈ لگانا ہے، اور دیکھ لینی ہے کہ یہ جو پریویس کینڈلز ہیں، یہ مارکیٹ کے اندر پریویس ٹرینڈ ہے جو ہماری انگلفنگ پیٹرن بنا تھا، اس نے ہمیں ایک سگنل دیا تھا، ایک اشارہ دیا تھا کہ مارکیٹ کے اندر ہماری جو سیل ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اب مارکیٹ نے بائی کی طرف جانا ہے۔ تو اس جگہ کے اوپر اگر ہم کسی بھی کینڈل کے اندر ٹریڈ لگا لیں گے تو آئی تھنک وہ ہمارے لیے نقصان کے باعث بنے گے، اور ہم کینڈل کے درمیان میں ہم نے سٹاپ لاس تکے پہ نہیں لگانا، بلکہ ان 2 کینڈلز کا میں نے آپ کو ہائی اور لو بتا دیا ہے، اس لو کے اوپر، اس جگہ کے اوپر ہم نے سٹاپ لاس لگانا ہے۔ اس جگہ کے اوپر اگر مارکیٹ ایک پوائنٹ کو، جب میں چھوٹا سا تھا، جب میں فاریکس میں چھوٹا سا تھا، شروعات کے دن تھے، بگنرز کے دن تھے، تو اس ٹائم کے اوپر میں نے جس شخص کے ساتھ ہم ٹریڈ کرتے تھے تو وہ ایک لفظ بولتا تھا، اس کے آج بھی ایک لفظ میرے کانوں میں گونج رہا ہے کہ مارکیٹ نے اگر ہائی کو یا ویک کو کراس کیا تو مارکیٹ 20 پپ اور ڈاؤن آئے گی، اگر مارکیٹ ڈاؤن کیا کراس ویکلی مارکیٹ نے کراس کیا تو مارکیٹ کا جو پریشر ہے کراس کرنے سے پہلے تک تو ریٹرن ہو جاتی ہے، لیکن اگر کراس کر کے ڈاؤن آتی ہے تو 15, 20, 25 پہ مارکیٹ اور ڈاؤن آئے گی۔ تو یہ ہمارے پاس چیز ہے کہ ہم نے جب بھی سٹاپ لاس لگانا ہے تو مارکیٹ کے اندر سمجھ کر لگانا ہے، تکے پہ سٹاپ لاس نہیں لگانا۔ اور یہ جو ہم سٹاپ لاس لگاتے ہیں یہ مارکیٹ کے اندر ہمارا سٹاپ لاس، ہمارا جو سٹاپ لاس ہے، یہ ہمارا سٹاپ لاس جو ہمارا پیٹرن ہے، اس پیٹرن میں ہم کسی بھی دن کا، ویک کا، یا جس ٹائم فریم کے اندر کام کر رہے ہیں اس کے ہائی یا لو پہ ہم نے ٹریڈ لگانا ہے، بلکہ ہائی یا لو سے 3-4 پپ اوپر یا 3-4 پپ نیچے ہم نے اپنے سٹاپ لاس لگانا ہے اپنے بزنس کے حوالے سے۔ دوسرا، جب بھی آپ لوگ سٹاپ لاس لگا رہے ہیں، جب بھی آپ ٹریڈ کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو فاریکس فیکٹری لازمی دیکھنا پڑے گی کہ فاریکس فیکٹری کے اندر کوئی نیوز تو نہیں آ رہی۔ اگر آپ کی نیوز آ رہی ہے، آپ نے سٹاپ لاس نہیں لگانا، بلکہ اس ٹائم کے اوپر یا ٹریڈ کلوز کر دینا ہے۔ اگر کلوز نہیں کر سکتے تو آپ نے ٹریڈ کو ہیج کرنا ہے۔ ہیجنگ کیا ہے کہ آپ کی ایک ٹریڈ ہے 0.10 کی بائی کی لگی ہوئی ہے تو دوسری ٹریڈ آپ نے 0.10 کی سیل کی ٹریڈ لگا لینی ہے۔ تو اس ٹائم کے اوپر جب آپ کی ٹریڈ، آپ کی نیوز گزر جائے گی، چاہے اس کے اندر $1000 $1000 1000 پپ
کا آپ کو ٹریڈ کا لاس ہوتا ہے، یا 1000 پپ ایک طرف موومنٹ ہو جاتی ہے آپ کے اگینسٹ بھی ہو جاتی ہے، تو آپ کی جو دوسری ٹریڈ ہے وہ آپ کی سمت میں جائے گی. تو اس ٹائم کے اوپر آپ نے اسٹاپ لاس سے ٹیک پروفٹ نہیں لگانا، بلکہ آپ نے اسٹاپ لاس آپ کا جو ہے وہ سلپیج کی وجہ سے اوپر نیچے ہو جائے گا، اور یہ چیز آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے گی. تیسری چیز بھی آج ہم بات کریں گے کہ آپ لوگوں نے جب بھی آپ لانگ ٹرم ٹریڈنگ کرتے ہیں، W1 ٹائم فریم کے اندر کرتے ہیں، D1 ٹائم فریم کے اندر کرتے ہیں، 0.01 کی ٹریڈ لگاتے ہیں $1000 کے اوپر، تو اس ٹائم کے اوپر اگر آپ کی ٹریڈ لاس میں پرافٹ میں جاتی ہے، تو آپ جب پرافٹ کے اندر آپ کی ٹریڈ جائے گی تو اس ٹائم کے اوپر آپ کی جو ٹریڈ ہے وہ ٹریڈ آپ نے پازیٹیو کے اندر سٹاپ لاس لگا لینا ہے. یہ اکثر دوستوں کو شاید نہیں پتہ ہوگا، بگنرز دوستوں کو، کہ کس ترتیب سے ہم پازیٹیو کے اندر سٹاپ لاس لگا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا سٹاپ لاس آپ کا مارکیٹ میں آپ کا $100 پرافٹ میں ہے، تو اس ٹائم کے اوپر آپ نے سٹاپ لاس $2, $4, $5, $10 ٹی پی میں لے آنا ہے، پرافٹ میں لے آنا ہے، تاکہ مارکیٹ اگر آپ کی اگینسٹ چلی جاتی ہے تو آپ کا نقصان جو ہے وہ کم سے کم ہو، بلکہ نقصان نہ ہو اور آپ کا پرافٹ ہو. رات کو ہماری اپنی ہی ٹیم کے اندر سے ایک بندہ بات کر رہا تھا کہ میری ٹریڈ $150 پرافٹ میں جا رہی تھی، میں نے نہیں کلوز کی، اور ابھی $228 یا $180 مجھے دوسرا کنفرم یاد نہیں ہے، وہ اتنے لاس کے اندر جا رہی ہے. تو جس ٹائم کے اوپر آپ ٹریڈ لاس کے اندر چلے، آپ کے پرافٹ کے اندر چلی جاتی ہے، تو اس ٹائم کے اوپر آپ نے اپنی جو ٹریڈ ہے اس ٹریڈ کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے جو ٹریڈ ہے اس ٹریڈ کو آپ لوگوں نے لاس کے اندر نہیں کٹ ہونے دینا، بلکہ کچھ نہ کچھ $2, $5, 10 پپ 5 پپ آپ نے ٹیک پرافٹ میں لے کر چلے جانا ہے. اور جانے کے بعد آپ کی جو ٹریڈ ہے وہ ٹریڈ آپ کی اگر آپ کے اگینسٹ بھی جاتی ہے تو ٹریڈ جان چھوڑ جائے، آپ کو تھوڑا سا پرافٹ دے کر لاس میں نہ آ جائے. تو آج کے اس ٹیوٹوریل کے اندر یہی 3 ٹپس آپ کو دینی تھی. کوئی اور سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.